اس ویڈیو میں پیرامیٹر اور ایریا کے بارے میں کچھ ابتدائی یا تعارفی قسم کی باتیں کروں گا. یہ پیرامیٹر ہے اور یہ ایریا، اور یہ رائٹ پر یہ دونوں کو الگ الگ لکھ دیا ہے. اب پیرامیٹر جو ہے دراصل وہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک وہ فاصلہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی رقبے کے گرد کسی جگہ کے گرد آپ چکر کاٹنے میں جو فاصلہ طے کرتے ہیں، یا اگر آپ کوئی ٹیپ یا کوئی باڑ لگا دیں کسی چیز کے گرد، کسی علاقے کے گرد، تو اس کی لمبائی جو ہے وہ پیریمیٹر کہلاتی ہے. یہ میں ایک ریکٹینگل یعنی کہ مستطیل بنا رہا ہوں جس کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور یہ چاروں کونوں پر رائٹ اینگل یعنی کہ 90 ڈگری کا زاویہ ہوتا ہے، 90 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے. 4 اینگلز ہوتے ہیں، اور اپوزٹ سائڈز کی جو ہوتی ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہیں، وہ ان کی لمبائی برابر ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اس کو میں نے نام بھی دے دیے کونوں کو، اے بی سی اور ڈی. اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، یا یوں کہہ کہ مجھے معلوم ہے پہلے سے کہ اے بی کی جو لمبائی ہے وہ 7 ہے، جبکہ بی اور سی کی جو لمبائی ہے وہ 5 ہے. یاد رکھیے کہ ریکٹینگل میں اپوزٹ سائڈز برابر ہوتی ہیں، تو اس کا پیریمیٹر اس ریکٹینگل یعنی کہ اے بی سی ڈی کا پیریمیٹر کتنا ہوگا. تو جیسے ہم نے کہا کہ یہ جو سائڈیں ہیں ان کی اینگلز ہیں وہ 90 ڈگری، اور یہ کوئی پلاٹ ایسا ہے کہ جو کہ مستطیل کی شکل کا ہے، تو ہمیں اس دیوار جو ہم نے اس کے کونوں پہ بنائی ہے اس کی لمبائی ٹوٹل معلوم کرنی ہے کہ کتنی لمبی ہے. تو یہ 7 جمع یہ سائڈ 5، یہ 5 بی سی جو ہے وہ 5، پھر یہ والی سائڈ آ جائے گی سی ڈی جس کو 7 ہے کیونکہ یہ اے بی کے برابر لینتھ ہے. اسی طریقے سے ڈی اے یا اے ڈی جو چاہے آپ اس کو کہہ لیجئے. تو بی سی اور اے ڈی کی لمبائی بھی برابر ہے کیونکہ ہم ریکٹینگل کی بات کر رہے ہیں، اس میں اپوزٹ سائڈز برابر ہوتی ہیں لمبائی میں. اب ان کو جمع کر لیں، 7 اور 5 12، 7 اور 5 12، تو 12 اور 12 24. یہ ہوگا جناب ہمارے پاس 24. یعنی یہ جو چیز ہے، یہ اس کا پیرامیٹر جو ہے وہ 24 کے برابر ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایریا کی، جو کہ ہم اس میں عموماً اسکوائرز کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو اگر میں بناؤں مثال کے طور پر، ابھی میں پیرامیٹر پہ ہی ہوں، ایریا پر نہیں جا رہا ہوں، یہ میں نے ایک اسکوائر بنایا. اسکوائر کا آپ کو پتا ہے کہ ریکٹینگل کا اسپیشل کیس ہوتا ہے جس میں کہ ساری کی ساری سائڈز برابر ہوتی ہیں اور 90 ڈگری کے اینگلز ہوتے ہیں چاروں کے چاروں اس کے. تو یہ اس کو بھی میں نے اے بی سی ڈی کا نام دیا ہے، اور یہ ایک اسکوائر ہے، اور جس کا مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو پیریمیٹر ہے وہ 36 ہے. اس کا ہیز پیریمیٹر آف 36 یعنی کہ یہ 36 اس کی لمبائی ہے پیریمیٹر کی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی یہ جو سائڈ ہے، یہ سائڈ، کیونکہ ظاہر بات ہے جب ایک سائڈ کی لینتھ میں فرض کرتا ہوں ایکس ہے جو کہ مجھے ابھی نہیں معلوم، تو باقی ساری سائڈز کی لمبائی بھی ایکس ہوگی. اے بی اگر ایکس ہے تو بی سی بھی ایکس ہوگا، سی ڈی بھی ایکس ہوگا، اور ڈی اے بھی ایکس کے برابر ہوگا میجرمنٹ میں، لمبائی میں. تو اب مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ پیرامیٹر اس کا کتنا ہے. تو ظاہر بات ہے پیرامیٹر جو ہے وہ ایکس پلس ایکس، ہمیں پیرامیٹر دے دیا گیا ہے جو برابر ہے 4x کے، اور یہ 36 ہمیں یہ دیا گیا کہ پیرامیٹر کے برابر ہے. اب دونوں سائڈوں کو میں 4 سے تقسیم کر دوں گا تو مجھے 9 حاصل ہوگا. 4 بائی تقسیم کیا تو 9 چوک 36، تو x برابر ہو جائے گا 9. تو یعنی کہ اس اسکوائر کی ہر سائڈ جو ہے وہ 9 کے برابر ہے. یعنی اگر میرے پاس پیرامیٹر موجود ہو تو میں اسکوائر کی صورت میں ہر سائڈ کی لمبائی معلوم کر سکتا ہوں. یہ اسپیشل کیس کی صورت میں تھا. اب ایریا جو ہے دراصل اس بات کی پیمائش ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے یہ جو علاقہ بنایا ہے اس میں کتنا ایریا ہے، یا یوں کہ کتنا رقبہ ہے، اس نے کتنی جگہ گھیر رکھی ہے. اگر یہ اسکوائر میں نے ایک بنایا جس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں ایک ہے، یعنی کہ 1 یونٹ لمبا 1 یونٹ چوڑا ہے یہ ایک اسکوائر، تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسے کتنے اسکوائر اس کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں. اس پورے جو جگہ ہے، جو اے بی سی ڈی میں نے بنایا ہوا ریکٹینگل، اس کے اندر کتنے ایسے 1 بائی 1 یعنی کہ 1 یونٹ لمبا اور 1 یونٹ چوڑے جو یہ میں نے یوں کہوں گا اسکوائرز رکھے ہوئے ہیں. تو 1 بائی 1 اسکوائر، یہ ایک اسکوائر ہے. تو ایسے کتنے اسکوائر اس ایک ریکٹینگل کے اندر برابر رکھ کے فٹ کیے جا سکتے ہیں. تو ایریا ایک طرح سے آسانی سے سمجھنے کے لیے کتنا ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جب میں ایریا لکھتا ہوں تو اس کو میں بریکٹس کے، یہ خاص طرح کے بریکٹس ہوتے ہیں، اسکوائر بریکٹس بھی کہا جاتا ہے ان کو. اے بی سی ڈی کا جو ایریا ہے،
जो एरिया है वो कितना होगा, वो उन स्क्वायर्स की 1/1 स्क्वायर्स की तादाद होगी जो इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर समा सकते हैं। तो एक साइड 5 है, एक साइड 7 है, तो इसका मतलब है कि 5 यूनिट और 7 यूनिट, यानी अगर मैं इस साइड को लूं तो इसको मैं 7 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं, क्योंकि ये 7 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 वर्टिकली। और अब हॉरिजॉन्टली अगर मैं आऊं तो इसमें हमारे पास ये है कि ए डी या बी सी जो है ये 5 है, तो ये एक बन गया, और उसके बाद ये इसको मैं मजीद करूंगा 2 3 और ये जनाब 4 5। मैंने हाथ से बनाया तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाया, लेकिन अगर आप इसको बाकायदा मेजरमेंट लेके बनाएंगे तो ये 1 2 3 4 5, अगर आप तादाद गिने तो ये 1 2 3 4 5, इस साइड पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक बाई एक वाले 7 यहाँ पर फिट हैं, और इस लंबाई चौड़ाई के रुख में और लंबाई के रुख में 5 हैं। तो अगर आप देखें तो ये आप गिन लें तो 7 को 5 से ज़रब देंगे तो ये 35 बनेंगे, और अगर आप वैसे भी काउंट करके देख लें हाथ से तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई 35 यानी 35 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है वो 35 स्क्वायर्स के बराबर है, यानी कि 1/1 के 35 स्क्वायर्स जो है, जो कि जाहिर बात है 2 डायमेंशनल मेजर है, ये 1 डायमेंशनल मेजर नहीं है, तो वो इतने होंगे। अब अगर मैंने एक और रेक्टेंगल लिया जिसकी कि एक साइड जो है वो हाफ है, दूसरी साइड जो है वो 2 है, तो मैं इनको आपस में जब ज़रब दूंगा तो आधे को 2 से ज़रब दूंगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, इस साइड पे ये आधी 1/1 वाली आधी ये फिट होगा, और ये मैं जो डॉट डॉट बना रहा हूं ये वो है जो कि मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से इसके बराबर में ये मैं रखूंगा तो ये भी आधी इसमें फिट हो जाएगी 1/1 वाली। तो ये दोनों का जो मजमुआ है, 2 आधे जमा होकर 1 के बराबर होते हैं, और यही इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। और स्क्वायर का मैं बता दूं ये बहुत स्पेशल केस होता है, स्क्वायर जो है वो बहुत स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का, जिसमें न सिर्फ ये कि जो चारों तरफ के एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं, बल्कि चारों की चारों साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं। ये खास केस है रेक्टेंगल का। तो ये एक्स वाई जेड एस के नाम से मैंने एक बनाया है स्क्वायर, तो एक्स वाई जी एस। अब अगर इसमें एक साइड 2 यूनिट्स के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी सारी की सारी साइड से 2 यूनिट्स के बराबर होंगी, यानी मैं जब इसको तकसीम काटूंगा 1/1 के स्क्वायर्स की शक्ल में तो पता चलेगा कि ये जो है ये इसको मैं 4 इसके स्क्वायर्स बना सकता हूं, 4 स्क्वायर्स मैं इसके बना सकता हूं। तो ये 2/2 ज़रब 2 स्क्वायर, यही वजह है कि ये स्क्वायर आपको यहां पर नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि 1/1 के 4 स्क्वायर्स इसमें फिट इन हो सकते हैं, यानी इसमें समा सकते हैं। ये देखिए ये आ गए 4 स्क्वायर्स। उम्मीद है आपको ये इंट्रो समझ में आ गया होगा।